حامد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اس سے وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ حمل والی عورت کی مدت وضع حمل ہے، جسے دخول سے قبل طلاق مل گئی ہو وہ بھی نہ ہو، کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں۔ عائسہ کہتے ہیں ایسی عورت کو، الف مد آ حمزہ زیر ای، آئی سین اور ہا، عائسہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، اور صغیرہ بھی نہ ہو جس کو ابھی حیض نہیں آیا، کیونکہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ گویا یہاں مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف مدخولہ عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے 3 قرء، جس کے معنی طہر یا 3 حیض کے ہیں، یعنی 3 طہر یا 3 حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے، اس کو اجازت ہے۔ سلف نے قرأ کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے ہیں، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہیں حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں، اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہیں، یعنی نہ حیض کو چھپائیں، مثلا کہیں کہ طلاق کے بعد مجھے 1 یا 2 حیض آئے ہیں، اور حالیہ کہ اسے 3 حیض آ چکے ہوں، مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو۔ اگر رجوع کرنا چاہتا ہو یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہو تو یہ کہہ دے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں، جبکہ واقعتاً ایسا نہ ہوتا کہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے۔ اس طرح حمل نہ چھپائے، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا، نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب دوسرے خاوند کی طرف کیا جائے گا، اور یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اگر آپ کا طلاق ہو چکا ہے تو آپ ایک دم وضاحت کے ساتھ بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اگر آپ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اپنے رحم کو نہ چھپائیں، یعنی آپ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں، کسی کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے پر کا پورا حق حاصل ہے، عورت کے ولی کا اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ یعنی اگر ابھی عدت اس کی مکمل نہیں ہوئی ہے، یعنی اس کے پاس ابھی 2 ہی دور ہوا ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس لوٹانا چاہتا ہے اور بیوی آنا چاہتی ہے، شرط یہ ہے کہ خاوند کو اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خاوند اسے طلاق یعنی اسے رجوع کر کے تنگ نہ کرنا چاہتا ہو، اسے ستانا نہ چاہتا ہو، اسے اذیت نہ پہنچانا اس کا مقصد ہو، تو یہ خاوند کی طرف پوری اجازت حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رجوع کر لے، اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لے، اس میں ولی کا کوئی مداخلت نہیں ہونا چاہیے۔ آج معاشرہ سماج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر عورت آنا بھی چاہتی ہے تو گھر والے رکاوٹ کے سبب بن جاتے ہیں، حالانکہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے اس سے وضاحت سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عزیز حکیم، اور عورتوں کے بھی اچھائی کے ساتھ ویسے ہی حق ہے
جیسے ان پر مردوں کے ہیں. ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورا کرنے کے دونوں کے شرعاً پابند ہے. تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے. مثلا فطری قوتوں میں جہاد کی اجازت ہے، میراث کے دگنا ہونے میں، قومیت اور حاکمیت میں، اختیار اور طلاق اور رجوع وغیرہ میں یہ کس کا حق حاصل ہے؟ مرد کا حق حاصل ہے. تو مرد کو رب العالمین نے عورت کے اوپر حاکم بنا کے رکھا ہے. مرد عورت کا حاکم ہے، مرد کی فضیلت بالمقابل عورت کے زیادہ ہے، لیکن حق اور حقوق کے مسئلے میں وہ ان دونوں جگہ اس جگہ پہ سیم ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا الطلاق مرتان. الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہیں. یعنی طلاق 2 مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، وہ 2 مرتبہ ہے. پہلی مرتبہ طلاق کے بعد، دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں یہ طلاق، یہ حق طلاق اور رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر ظلم ہوتا تھا. آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا. اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ آدمی ایک طلاق دے، اس کے پاس اجازت ہے. ابھی اس کے پاس رخصت کی اجازت ہے کہ چاہے تو وہ اپنے بیوی کو رجوع کر لے، پھر ایک مرتبہ طلاق دے. ایک عدت گزر گئی، ایک طہر اس کا ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بن رہی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ختم ہو رہا ہے، صلح کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایک چیز گزر چکا ہے، ایک باقی گزر چکی ہے. اب دوسرے طور پر اسے طلاق دے، سمجھے؟ ابھی بھی اس کے پاس 1 مہینے کی اجازت ہے، اس کے پاس سہولت ہے. اس کا غصہ کم ہو جائے، وہ اصلاح کر لے، وہ اپنے آپ کو سدھار لے، تو وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، اس میں پوری اجازت ہے. اس کے بعد اگر وہ 3 طلاق دے دیتا ہے، تیسرے طہر کے بعد اس طلاق دیتا ہے، تو اب اس کی بیوی اس کی نہیں رہ جائے گی. 2 طلاق میں اس کی بیوی اس کے گھر میں رہے گی، اس کو پورا اجازت، پورا اختیار ہے. لیکن تیسری طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی اب اس کی نہیں رہ جائے گی. اور زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ مرد طلاق دیتا تھا، لیکن طلاق کی کوئی مدت فکس نہیں رہتی تھی. تو جب چاہتا تب طلاق دے دیتا اور جب چاہتا تب اسے رجوع کر لیتا. تو نہ اسے اپناتا اور نہ اسے آزاد کرتا تھا. تو یہ عورت کے اوپر کیا تھا؟ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. یا تو آپ اسے مکمل اور کامل طور پر اپنانے کی کوشش کرو یا مکمل اسے آزاد کر دو. آج معاشرے اور سماج کے اندر زمانے جاہلیت والا رواج آج پھر شروع ہو چکا ہے کہ ایک محفل کے اندر آدمی ایک بیک وقت 3 طلاق دیتا ہے. کہتا ہے میں ہوش و حواس میں ہوں فلاں ابن فلاں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. تو اب علماء کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ایک مکتب فکر کا فیصلہ ہے، ایک مکتب فکر کی یہ سوچ ہے. وہ فیصلہ یہ کرتی ہے کہ تم نے ایک محفل میں 3 طلاق دے دیا، اب وہ بیوی تمہاری نہیں رہے گی. اب اسے اگر تم لانا چاہتے ہو، اسے ایکسپٹ کرنا چاہتے ہو، تو اب اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ حلالہ کرانا ہے. اس کو لانے کے لیے حلالہ کرانا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کرانے والے پر. یہ رب کی لعنت ہے اس کے اوپر، نبی کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. تو طلاق کا مسئلہ ایک دم واضح ہے. شریعت کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے، سمجھنا چاہیے، دین کی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک محفل میں 100 طلاق دی گئی ہو تو وہ کتنی طلاق مانی جائے گی؟ 1 طلاق مانی جائے گی. عدت کے یعنی طہر کے مکمل ہونے کے بعد پھر اس کو چاہے 100 طلاق دی گئی ہو تو وہ 1 ہی طلاق مانی جائے گی. لیکن اس کے لیے کتنی طلاق ہوگی؟
دو طلاق ہوگی. اور یہ دو طلاق میں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کی دو طلاق زندگی بھر کے لیے باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. یہ بھی ایک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کیا سوچتا ہے، آج طلاق دے دیا، پھر طلاق دے دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر کچھ بعد طلاق دے دے گا. نہیں، یہ جو دو طلاق آپ دیے ہیں یہ آپ کی باقی رہے گی. اب آپ کی زندگی کو آپ کو سنوارنا ہے تو آپ احتیاط کیجئے اگلے ٹائم طلاق دینے سے پہلے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ مرد حضرات کے لیے سہولت دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز طلاق ہے. طلاق کوئی گڈی گڈا کا کھیل نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کو لائے اور اسے طلاق دے دیے. یہ اللہ سہولت دیتا ہے. ہم نے آج طلاق کو بہت معمولی بتا دی، سوچ لیا ہے اور کر دیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، طلاق کے لیے اللہ تعالیٰ سہولت دیتا ہے کہ آپ طلاق دیے ہو سکتا ہے مرد غصے کی حالت میں، جذبات میں، بیوی کے کچھ بد اخلاقی کی وجہ سے آدمی طلاق دے دیتا ہے، تو اجازت ہے کہ وہ اس کا غصہ کم ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے تو رجوع کر لے. تو اپنے پاس ابھی اس بیوی کو اختیار ہے کہ طلاق کے بعد تو اسے رجوع کر لے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحُنَّ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے اپنا لو، یا پھر تیسری مرتبہ اسے طلاق دے کر آزاد کر دو. اب ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ اگر آپ نے طلاق دیا تو اس کا حق مہر اس کو پورا پورا دینا پڑے گا. آپ نے جو بھی حق مہر دیا ہے. اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے معاشرے کے اندر، سمجھنے کی بات ہے، معذرت چاہتا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایک اہم مسئلہ ہے. اس میں ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ آدمی طلاق دیتا ہے اور نکاح کرتا ہے تو لوگ نکاح میں جان بوجھ کے مہر کم لکھاتے ہیں. لے جائیں گے 3 تولہ 4 تولہ سونا لڑکی کو دینے کے لیے، لیکن ان کے دل میں پہلے سے ہی چور بسا ہوگا. کون سا چور؟ کہ کل اگر مسئلے مسائل ہو گئے تو میرے بیٹے کا پورا زیور لڑکی کو دینا پڑے گا. سمجھ رہے آپ بات؟ لہذا آپ مہر جو دو گے، مہر کا پورا پورا حق کس کا ہے؟ لڑکی کا ہے، عورت کا ہے. اگر آپ اسے طلاق دیتے ہو تو احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ اسے آزاد کر دو. اب وہ عورت آپ کی نہیں رہی. مزید طلاق کا مسئلہ سمجھنے کے لیے ایک مجلس میں 3 طلاق اور اس کا شرعی حد، آپ یہ کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، تو بہترین کتاب ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہیں حلال نہیں ہے کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے، تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی دو. سمجھ رہے آپ بات؟ یہ حلال نہیں ہے کہ آپ نے اگر اسے کچھ دے دیا ہے تو اس میں سے تم کچھ لو. ہاں، اور یہ بات، اور یہ اور بات ہے کہ دونوں کی کو اللہ کے حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر یہ ڈر ہے کہ وہ اللہ کے حد قائم نہ رکھ سکیں گے، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت کے رہائی پانے پر فلا جناح علیہم فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. تو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا وضاحت کے ساتھ کہ عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں ہے. اس میں خلا کا بیان ہے. مرد عورت کو طلاق دے گا، مہر کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے. عورت خلا لے گی، مہر نہیں لے سکتی ہے. سمجھیے، طلاق میں مہر کس کا ہوگا؟ عورت کا ہوگا. خلا میں مہر کا حق کس کا رہے گا؟ مرد کا رہے گا. خلا کہتے کس کو ہے؟ یعنی عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے. خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے. یعنی اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ اسے زبردستی اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتے ہیں.
یا اگر آپ نہیں رکھنا آپ زبردستی کرتے ہیں تو معاشرے اور سماج کے لوگ مل کر آپ کا طلاق کرائیں گے۔ خلا کے اندر اجازت نہیں ہے کہ اگر بیوی جانا چاہتی ہو تو آپ اسے رکھیں۔ خلا کے اندر آپ کو پورے اختیار ہے عورت کو کہ وہ آپ سے خلا لے گی اور وہ جا سکتی ہے، اور مہر شوہر کا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت اس کا نکاح فسخ کر دے گی، یعنی اس کے نکاح کو برباد کر دے گی، بیکار کر دے گی، طلاق دلا دے گی۔ گویا خلا بذریعہ طلاق بھی ہو سکتا ہے اور بذریعہ فسخ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ مرد یہ بولے کہ میں طلاق دیتا ہوں، اس کے لیے صرف خلا کے لیے دونوں صورتوں میں صرف ایک حیض ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ طلاق میں کتنا حیض ہے؟ 3، اور خلا کے اندر ایک حیض ہے کہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے، شوہر نہیں دیتا ہے تو طلاق کی گنجائش نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کے نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا، اس کے نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور عورت ہے کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحدگی یعنی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ بغیر عذر کے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلے کا مطالبہ کرے یا طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر ایسا کرتی ہے تو ایسی عورتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی وعید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسی عورت جنت کے خوشبو تک کو نہیں پائے گی، ترس جائے گی۔ لہذا بغیر عذر کے اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر دی ناظرین، کہ اگر عورت مجبور نہیں ہے، عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ الگ اختیاری کر لے۔ یہاں پر دیکھیے معاشرے کے اندر آج لوگ نہ جانے کیسے کیسے قدم اٹھا لیتے ہیں، مرد ستاتا ہے، مرد ظلم کرتا ہے، عورتیں اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتی ہے، ندی میں کود جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اجازت اس کو ہے کہ مرد اگر ستا رہا ہے، مرد ظلم کر رہا ہے تو آپ خلا لے لو۔ یا اسی طریقے سے عورت بد اخلاق ہے، عورت بدفعلی کا کام کرتی ہے، عورت کچھ غلط حرکتیں کرتی ہے، اس کے سدھرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اسے 2 مہینہ آپشن دو، تیسرے مہینے میں اس کو طلاق دے کر موکلا کر دو، طلاق دے کر صاف صاف اس کی علیحدگی اختیار کر لو۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے، اے رب العالمین ہم سب کو طلاق کے مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس مسئلے کو معاشرے اور سماج میں لوگوں کو بہترین انداز سے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو طلاق جیسی اور خلا جیسی عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں کے تعلق سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بیویوں کو نیک صالح بنا۔ اے رب کریم ہمارے آنے والی نسلوں کو جو موجود ہے رب العالمین، اے اللہ ان نسلوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کا داعی بنا، مبلغ اسلام بنا، دین کا اور اہل سلف کا کارواں لے کر چلنے والا بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔